یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پھول کے کھلنے سے موت کی آغوش تک ہر کام پس پردہ۔ ایک بیج جس نے نسل بڑھانی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے پھل کی صورت میں اس پر پردہ اوڑھ دیا جاتا ہے۔ قدرت کی جس چیز کو بھی دیکھیں، ہر چیز آپ کو پس پردہ ہی نظر آئے گی۔ آپ پرندوں سے لے کر دنیا کی جس مرضی مخلوق کو دیکھیں، آپ کو ہر مخلوق کی قدرتی جسامت ایسے نظر آئے گی کہ ان کا جسم حجاب میں لپٹا ہوا۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ بوجھ کی خاصیت رکھتا ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ پوری کائنات پردے کی قائل ہے، مگر انسان حجاب سے کتراتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حجاب اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کی عورت اور مرد اپنی نمائش خود کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنے لباس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو لباس ہمارا محافظ ہوا کرتا تھا، آج وہی ظاہر قاتل ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے اکتفا نہیں کریں گے کہ پردہ لازم نہیں ہے، تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم چاہے جتنا ترقی کر جائیں، چاہے جتنی ہماری سوچ عروج کی منزل پالے، مگر ایک حقیقت کہ بے پردگی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ لبرل لوگ جس سوچ کی بات کرتے ہیں، وہ سوچ دراصل بغیرتی کی بنیاد ہے، کیونکہ جب ہم پردے سے منحرف کرتے ہیں تو پھر نامحرم سے ہاتھ ملانا بھی نارمل لگتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد گلے ملنا بھی نارمل لگتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ڈانس کرنا بھی نارمل لگتا ہے۔ کیا اس سوچ کو بغیرتی کا نام دینا غلط ہے؟ کیا ایسی سوچ پہ لعنت نہ بھیجی جائے جب آپ کی بیٹی، بیوی، ماں کسی اور کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرے مگر آپ مسکراتے رہیں؟ کیا فائدہ ایسی سوچ کا جہاں عزت نیلام ہو؟ خدارا اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے میڈیا پر بڑے بڑے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کہ فلاں عورت کی عزت لوٹ لی گئی وغیرہ وغیرہ، مگر کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے۔ جب عورت یوں سر عام شہوت انگیز لباس پہنے گی تو معاشرے میں برائیاں عروج پر ہوں گی، تو پھر کیا 7 سال کی بچی یا پھر نوجوان عورت؟ درندہ تو درندگی ہی دکھائے گا۔ ان سب پہلو پہ بات کرنے کا مقصد دراصل آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب معاشرے میں بے پردگی عروج پر پہنچتی ہے تو ساری برائیاں سر اٹھانے لگتی ہیں، پھر غربت، مثبت سوچ، محرم رشتے سب ختم۔ آج پورن انڈسٹری، فحش مواد سر عام نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ کبھی سننے میں آتا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ لی، ماں کے ساتھ زیادتی۔ افسوس صد افسوس، اب ہماری اپنی عزتیں ہمارے اپنے ہاتھوں نیلام ہو رہی ہیں۔ جب بہن بھائی کے سامنے عریاں لباس پہنے گی، وہ جتنی اپنی سوچ بدلے مگر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر ٹی وی ڈرامے میں دیور بھابھی کے غلط تصورات دکھائے جاتے ہیں، تو کون سنبھالے گا؟ کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے جو حدود مقرر کیے تھے، شاید ہم جتنے بھی ایجوکیٹڈ بن جائیں مگر جب بھی ان حدود سے تجاوز کریں گے تو معاشرے میں ایسی برائیاں ضرور نظر آئیں گی۔ پردہ تو دراصل عورت کی شان ہے۔ تن کو ڈھانپ لینا صرف پردہ نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو سوچ کا ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی بجائے اس سے انحراف ہی کیا ہے۔ حجاب کرنے یا نہ کرنا کسی کی ذات پر فرق نہیں پڑتا، مگر اے بنت حوا یاد رکھ، جب تو پردہ نہیں کرتی تو سب سے پہلے تیری سوچ، تیرے حیا کی موت ہوتی ہے۔ وہ عورت جو گھر کی دہلیز سے اکیلی ڈر جاتی ہے، جب وہ حجاب کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر گھر کیا، کالج کیا، سکول کیا، وہ سرعام لٹ جاتی ہے، کیونکہ برا ہونا اتنا غلط نہیں ہوتا جتنا بری سوچ کو غلط نہ سمجھنا برا ہوتا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو معلوم ہوگا ہم نے پردہ کرنا تو الگ بات، مگر افسوس ہم نے تو پردے کو ہی غلط قرار دے دیا۔ جو لڑکی حجاب کرے اسے ہم تنگ نظر بنا دیتے، فٹ جینز میں لپٹی پوریاں لڑکی ماڈرن بن جاتی ہے، مگر افسوس جو حجاب کرتی ہے
وہ مجرم ہے۔ میرے الفاظ شاید بیان ہی نہ کر سکے کہ کیا تھے ہم اور کیا بن رہے ہیں۔ آج شوہر اگر بیوی کو پردے کا کہے تو قدامت پسند، 12 سال کی بچی کو جینز پہننے سے روکا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ وہ بچی تو بچی ہے، مگر افسوس ہم جیسا درندہ صفت انسان جو اس بچی کو ہوس سے دیکھتا ہے، کیا وہ بھی بچہ ہے؟ نہیں تو پھر کون مجرم ہے اس سب کا، ہم یا پھر بے پردگی؟ مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ مجھے گالیاں نکالیں گے، مجھے مولوی کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ میں بس اتنا کہوں گا، خدا را پردے کو صرف تن ڈھانپنے کا پردہ نہ سمجھے، بلکہ پردہ تو ہماری سوچ کا محافظ ہے۔ جب بھی پردہ سر سے سرکا ہے تب ہی سوچ کا جنازہ نکلا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہر مرد و عورت کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔